أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال الذين كفروا اور کفر و شرک کرنے والے نے کہا لرسولہم اپنے رسولوں سے لنخرجنکم من ارضنا یقیناً ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے او لتعودن فی ملتنا یا لوٹ آؤ ہمارے دھرم میں فاوحا الیہم ربہم ان کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی لنہلکن الظالمین ہم ظالمین کو ہلاک کر ڈالیں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ اور ان کے بعد زمین میں تم کو ٹھہرائیں گے بسائیں گے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ یہ ان کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور ان کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں ہماری دھمکیوں سے 11ویں تراویح میں چند صورتیں پڑھی گئی ہیں سورہ ہود بھی پڑھی گئی سورہ ابراہیم ہے اس کے بعد اور پھر سورہ نحل یہ آیت جو آپ کے سامنے آئی ہے یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 اور 14 تو 13 اور 14 آیتوں میں سے 2 آیت پڑھی جس کو ہم نے سنا ہے رات کی تراویح میں اللہ تعالیٰ کفر و شرک کرنے والے کی ایک جنرل ٹریڈیشن اور جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کو بتلا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کفر کرنے والے اپنے وقت کے رسولوں سے کیا کہتے ہیں لنخرجنکم من ارضنا ہم اپنی زمین سے تمہیں نکال دیں اگر تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے دھرم میں رہنا ہوگا یہ تو دعویٰ ہوا کفر کرنے والے سے کفر کرنے والے ہمیشہ کہتے رہتے ہیں لیکن رب کیا کہتا ہے رب کہتا ہے کہ ہم نے ان رسولوں کی طرف وحی کی ہے کہ فکر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے جو ظالم ہوگا جو کفر کرے گا جو شرک کرے گا جو بت پرستی کرے گا جو ہم کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنا لے گا ہم اس کو ہلاک کریں گے اور پھر تم کو زمین میں ان کے بعد وہ ہلاک ہو گیا ان کا اقتدار ختم ان کی زندگی ختم ان کے کاروبار ختم ان کی حکومتیں ختم جب ختم ہو جائے گا تو پھر تم کو ہم اس جگہ بسائیں گے لیکن تمہیں بسانے کے لیے تمہیں اقتدار دینے کے لیے تمہیں زمین دینے کے لیے تمہیں حکومت دینے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ تم بھی مجھ سے ڈرنے والے ہو دنیا میں بھی ڈر رہے ہو اور آخرت میں بھی آخرت کی بھی تیاری کر رہے ہو اگر ڈرنے والے نہیں ہو صرف نام ہے کام کے نہیں ہو صرف نام ہے سیرت نہیں ہے صرف نام ہے کردار نہیں ہے صرف نام ہے کیریکٹر نہیں ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ ہماری اولاد کو سب کو جو ہے آپ آخرت میں آرام دیجئے دنیا میں بھی آرام دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم جو ہوگا اس کو نہیں ملے گا تم بھی اگر ظلم کرتے ہو تم بھی اگر مجھ سے نہیں ڈرتے ہو تم بھی اگر ہم سے خوف نہیں کھاتے ہو تو تمہارا اور ان کا برابر معاملہ ہے وہ بھی ظالم تم بھی ظالم ایک ظالم کو ہٹا کے دوسرے ظالم کو ہم لانے والے نہیں ہیں تو یہ تمام رسولوں سے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک رسول سے کفر شرک کرنے والے نے یہ دھمکی دی کہ ہمارے دین میں آ جاؤ حضرت شعیب کو کہا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا حضرت نوح علیہ السلام کو کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ نے فرمایا کہ کفر کرنے والے لرسولہم یہ پلورل ہے جمع ہے تمام رسولوں سے کہا ہے تمام رسولوں سے کہا ہے کہ ہم نکال دیں گے ہماری زمین سے زمین ہماری ہم نکال دیں گے زمین ہماری ملک ہمارا دھرتی ہماری یہاں سے نکال دیں گے لیکن تم کو رہنا ہے تو کنڈیشن یہی ہے کہ ہمارے دھرم میں آؤ گھر واپسی کرو بات صاحب بولتے ہیں نا آج کل بھی یہ جمعہ جو ہے ضروری نہیں ہے اس کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے تیور ہے بہت زیادہ جوش ہے
حکومت ہے، طاقت ہے ان کے پاس، تو کہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں، یہ تو چھوٹی بات کہتے ہیں، دل میں جو ہے جمعہ ہی کے تعلق سے نہیں، وہ سب کے تعلق سے ان کے دل میں یہی چھپا ہوا ہے. قرآن کریم نے کہا نا قد بغت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ان کے منہ سے بغض نکل رہا ہے، لیکن جتنا نکل رہا ہے اس سے ڈبل، اس سے 10 گنا ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے. سینوں میں چھپا ہوا ہے. ایک نے کہا کہ جمعہ کینسل کر سکتے ہیں، تو دوسرے نے کہا جمعہ نہیں پڑھنا ہے، کوئی بات نہیں، سال میں ایک مرتبہ ہماری ایک تہوار آتی ہے، سال میں کیا پورے سال تو تہوار ہی رہتا ہے، تو آپ نہ کرو. تو یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں سے یہی بتائی کہ فکر کرنے والی بات نہیں ہے. فَوَحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، رب نے ان کی طرف وحی کی ہے، اور رب نے وحی کی ہے کہ ہم ظالمین کو ہلاک کر دیں. فرعون آج کا ہو، فرعون پہلے کا ہو، قارون آج کا ہو، قارون پہلے کا ہو. اگر پہلے کا قارون ہلاک ہوا ہے تو کیا آج کا ہلاک نہیں ہوگا؟ پہلا بھی وہی رب تھا، آج بھی وہی رب ہے، باقی بھی وہی رب رہے گا. ظالمین کو ہلاک ہونا ہے. ظالمین کے ہلاک کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہمیں تمہیں زمین میں بسائیں گے. زمین میں کیا کریں گے؟ بسائیں گے. لیکن زمین میں بسانے کی کنڈیشن کیا ہے کہ تم بھی تو ڈرنے والے بنو، تم بھی اور وہ بھی برابر ہے. تو فائدہ کیا؟ اس کو ہلاک کر کے، اس کو ہٹا کے تم کو لانے کا کیا فائدہ ہے؟ تم بھی آخرت میں ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب کتاب سے ڈرنے والے بنو. اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو صحیح تو کرو. اگر تمہارا صحیح ہے تب تو ہلاک ہوگے وہ اور تم آؤ گے، اگر صحیح نہیں ہے تو تم دونوں تو برابر ہو. پھر ان کو ہلاک کر کے پھر تم کو لانے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے خود فرمایا نا، آگے قرآن میں آئے گا، ہم سنیں گے انشاءاللہ اپنی تراویح میں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اگر تم نہیں سدھرو گے تو تم ہی کو بدل دیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کو بدل دیں گے، دوسری قوم کو لے آئیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، دوسرے لوگ جو ہیں تمہاری طرح نہیں ہوں گے، ذلیل نہیں ہوں گے، تمہاری طرح اللہ سے نہ ڈرنے والے نہیں ہوں گے، تمہاری طرح بیکار نہیں ہوں گے، تمہاری طرح کیریکٹر خراب نہیں ہوگا ان کا، تمہاری طرح معاملات ان کے خراب نہیں ہوں گے. تو وہی ہے کہ جو اچھے بنو گے تو، اور یہ رسولوں کے ساتھ ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے دھمکی دی، بلکہ خالی کرا دیا مکہ، لیکن ظالم ہلاک ہوئے کہ نہیں؟ 10 سال بعد ظالم کو وہاں ہلاک ہونا پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی ہم نے کل پرسوں سنا، کیا ہوا؟ ظالم ہلاک ہونا ہے. لیکن ظالم ہلاک ہونے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جو مظلوم ہیں، جو نبی کے ماننے والے ہیں، جو نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کی صفت پہ کھڑے بھی ہیں کہ نہیں؟ صرف نبی کا نام تو نہیں رہ گیا زبان پر. انک لعلی خلق عظیم، جیسے وہ خلق عظیم پہ، اخلاق کے سب سے بلند معیار پہ تھے، ان کے ماننے والے بھی ہیں کہ نہیں؟ ماننے والوں میں یہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر ماننے والوں میں یہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وعدہ نہیں کرتے. آگے سورہ نحل میں آیت نمبر 18، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گے، شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو گے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ٹوٹلی. ان اللہ لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے. یہ سورہ نحل کی ایک آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے انعامات اتنے زیادہ ہیں، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. ہم اور آپ پر کتنی نعمتیں ہیں، کس اعتبار سے، کس زاویے سے، کون کون سے اسپیکٹ سے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. کسی ایک چیز کو انسان سوچے اور لسٹ بنائے، لسٹ پوری ہو جائے گی، لیکن اس کو لگے گا کہ نہیں، ابھی تو اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر. بے شمار نعمتیں انسان اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، بہترین اے سی چل رہی ہے، ٹھنڈا ہے، یہ اللہ ہی کی تو نعمت ہے، اللہ ہی نے تو دی ہے، اللہ ہی کا تو احسان ہے. نہیں تو بہت سارے لوگ تو بےچارے بیٹھنے کے لیے کہیں جگہ نہیں، فٹ پاتھ پہ پورے رات دن سوتے ہیں. نیند کتنی بڑی عبادت ہے، یقیناً نیند عبادت ہے. ایک صاحب کے بارے میں لکھا ہے
کہ ان کو بیڈ میں دیا سونے کے لیے، وہ بیڈ میں نہیں سو پائے، صبح گئے تو دیکھے وہ صوفے ہی پہ سو رہے ہیں، ان کو اٹھایا، اٹھے بھائی بیڈ آپ کے لیے لگایا گیا تھا، آپ صوفے میں سو گئے. تو بتانے لگے کہ ہمارے ایک نس ہے کچھ ایسا کہ اگر ہم بیڈ میں سو جاتے ہیں اور نیند آ جاتی ہے تو ہم جو کھائے پیے ہیں وہ نس کے ذریعے سے باہر نکل آتے ہیں، اس لیے ہم لیٹ کے نہیں سو سکتے، ہمیں بیٹھ کے ہی سونا پڑتا ہے، تو کھانا پینا نیچے رہتا ہے. اب پتہ چل رہا ہے نا کہ لیٹ کے سونا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو بیٹھ کے سوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ سفر میں انسان ٹرین میں گاڑی میں نیند آ جاتی ہے، بیٹھ کے سونا کتنا تکلیف دہ ہے. نیند تو ایک خود تکلیف دہ ہے کہ نیند نہ آئے انسان کو، ایک دن نہ سوئیے چل جائے گا، دوسرے دن نہ سوئیے، تیسرے دن ہاسپٹل. نیند ایک خود بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. لیکن اب پتہ چلا کہ نیند تو ایک نعمت ہے ہی، لیکن نیند اگر سیدھے لیٹ کے دراز ہو کے پلنگ میں، وہ ایک اور نعمت ہے. بیٹھے بیٹھے سونا بھی نعمت ہے. اگر وہ آدمی جس کو نیند بیٹھے بھی نہ آئے تو وہ تو پاگل ہو جائے گا. تو انسان کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. پھر وہ آرام دہ بستر ہو، انسان تو کہیں بھی سو جاتا ہے، فٹ پاتھ پہ ہی لمبا ہو جاتا ہے، اینٹ سر پہ رکھ کر کے اینٹ کو تکیہ بنا لیتا ہے، وہاں سو جاتا ہے. اس کے بعد بچھانے کی کوئی جگہ نہیں، اس کے بعد بچھانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ وہاں سو جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہے، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، جس کا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ہم آپ کی کس کس نعمتوں کا شکر کریں. نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، آپ نے کیا نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے. کچھ واقعات ایسے ہیں جن کی جو ہے تائید اسلامک شریعت سے ملتی ہے تو وہ شریعہ ہو گیا. کچھ واقعات یا کچھ چیزیں ایسی آتی ہے جو پہلی کتابوں میں تو ہے لیکن اس کی تائید یا اس کو یہاں سے سپورٹ یا انڈورس نہیں کیا جاتا ہے، تو اس کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں. اسرائیلی روایات ہیں، لیکن چونکہ یہاں آیت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو اس کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو واقعہ بتایا جاتا ہے تو وہ اور یہ تو تقریباً ریلیٹڈ ہے، ایک ہی ہے. ایک صاحب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو اللہ نے بہت دولت دی، بہت نعمتیں دی. تو وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ آپ کی تو رب سے بات ہوتی ہے، اب کی بار بات ہو تو رب سے یہ کہنا کہ فلاں صاحب کو جو اتنی دولت ملی ہے، اتنی نعمتیں ملی ہے. وہ صاحب کہتے ہیں بس کر دیجئے، اپنا دیجئے، اب دوسرے لوگوں کو دیجئے، یا ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب رب سے ملاقات ہوگی تو آپ کا یہ رکھا جائے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو ایک صاحب کو دیکھے کہ اس کے پاس ایک کپڑا ہے، کچھ نہیں. وہ کہنے لگے موسیٰ آپ کی بات تو رب سے ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی بات کرنا کہ ہمیں بھی رب کچھ دے. ایک کپڑا کیا ہے زندگی میں؟ نہ گھر ہے، نہ دوار ہے، نہ مکان ہے، نہ گاڑی، کچھ نہیں ہے، ایک کپڑا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، بات کریں گے رب سے. رب سے بات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ آپ کا فلاں بندہ چاہتا ہے کہ اس کو اب نعمت نہ ملے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، اور آپ کا یہ دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ اس کو کچھ تو نعمت ملے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اس بندے سے کہو جس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں کہ میری نعمت پر شکر ادا کرنا بند کر دے، اس کی نعمتیں کم ہو جائیں گی. اور وہ جو دوسرا جس کے پاس صرف ایک کپڑا ہے اس سے کہو کہ وہ شکر ادا کرنا شروع تو کرے، اسٹارٹ تو کرے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. وہ بندہ جس کو بہت زیادہ نعمتیں ملی ہوئی تھی، اس نے عرض کیا اللہ کے نبی بتائیے اللہ سے کیا بات ہوئی میرے بارے میں؟ ہم نے تو کہا تھا کہ اللہ سے کہنا کہ ہماری نعمتیں کم ہو جائیں، نہ آئے ہم کو، ہمارے پاس بہت نعمتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم نعمتوں پر شکر ادا کرنا بند کر دو، نعمتیں کم ہو جائیں. اس نے کہا اللہ کیسے کریں، اتنی ساری کچھ دیا ہے اللہ نے، ہر طرف تو نعمت ہے، نعمت ہے. جس نے دیا اس کا شکر ادا نہیں کروں تو میں کس کا ادا کروں؟ ہر طرف نعمت. یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں. ہر دم اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہیں. ایک سانس ہمارے طرف سے چل رہی ہے، یہ سانس بھی تو اللہ کی نعمت ہے. کچھ کھانا پینا ہماری طرف سے ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. زبان میں کتنے سینس ہیں، کتنے ذائقے ہم زبان کے ذریعے سے چکھتے ہیں، اللہ کی نعمت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی زبان خراب ہو جاتی ہے، نہ کھٹا پتہ چلتا ہے، میٹھا پتہ چلتا ہے، اس کو بس یہ نعمت نہیں ہے.
میں تو نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کے شکر ادا کرتا ہی رہوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر اللہ نعمت برساتے رہیں گے۔ اور وہ دوسرا آدمی جو کہا کہ میرے بارے میں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے فرمایا شکر ادا کرنا شروع کرو، تمہیں نعمت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس نے کہا کیا اسی کپڑے میں شکر ادا کروں؟ بتاتے ہیں اسرائیلی روایات ہے کہ ہوا چلی وہ کپڑا بھی چلی گئی، وہ کپڑا بھی جسم کھا لیا۔ تو انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، اور شکر ادا کرنے سے دنیا میں تو نعمت بڑھتی ہی ہے اور آخرت میں ثواب بھی ملتا ہے، آخرت میں ثواب بھی ملتا ہے۔ تو شکر اور صبر، انسان اگر پریشانی میں ہو، مومن بندے کی خاصیت یہی ہے کہ پریشانی میں ہو صبر کرے، فراوانی میں ہو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے شکر کرے، اور ہم اور آپ کوئی مصیبت میں نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے بہت کچھ ہے، جتنا شکر ادا کریں گے اللہ کے یہاں سے ہمارے لیے اور اتنا جو ہے طے ہوگا اور اتنا آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر اور صبر کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔